علامہ اقبال تعلیم کو ذریعہ سمجھتے ہیں امامت اور قیادت کی تیاری کا۔ اگر تعلیم آپ کو امامت اور قیادت کے لیے تیار نہیں کر رہی، آپ کے اندر امامت اور قیادت کے اوصاف پیدا نہیں کر رہی، تو اس کا مطلب یہ تعلیم نہیں ہے، یہ کچھ اور چیز تو ہے، لیکن بنیادی جو تعلیم کا بنیادی مقصد ہے وہ نہیں حاصل ہو رہا، جس کو اقبال نے کچھ یوں کا سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا۔ 3 خوبیاں بیان کی: صداقت، شجاعت، عدالت۔ اور اس وقت اگر آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو یہی 3 بڑی خرابیاں ہیں۔ سب سے پہلا کہ جھوٹ ہے، آپ کے سچائی نہیں ہے، معاشرے میں سچ ناپید ہو رہا ہے، جھوٹ آپ کی ہر جگہ پہ غالب آ رہا ہے، آپ کے کاروبار، آپ کا تھانہ، کچہری، نظام، عدالت، سب جگہوں پہ جھوٹ چلتا ہے، جھوٹی گواہیاں ہوتی ہیں، سب کچھ جھوٹ پہ ہے۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ آپ صداقت، اور آپ کے تعلیمی نظام کے اندر اگر صداقت یا سچائی سکھائی نہیں جا رہی، جھوٹ سکھایا جا رہا ہے یا جھوٹ بولنا سکھایا جا رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے آپ امامت اور قیادت کے لیے نہیں، آپ غلامی کے لیے قوموں کو تیار کر رہے ہیں۔ اور پھر دوسری بہادری، جرأت، ہمارے پورے نظام کے اندر جرأت اور بہادری یا کہیں پہ بھی اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ ہم تو اب اپنی نئی نسل کو غلام در غلام بنانے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اقبال نے جس چیز کا حوالہ دیا، صداقت، شجاعت، عدالت، اور عدالت تیسری چیز کہ انصاف۔ اس وقت ہمارے ملک کا بہت بڑا علم یہ ہے کہ انصاف نہیں ہے، ہماری عدالتیں دنیا کی انصاف میں 100 کچھ نمبر پہ آتی ہیں۔ تو جب تک یہ 3 چیزیں جس قوم کے اندر نہیں پیدا ہوں، وہ دنیا کی امامت کرنے کا خواب دیکھنا چھوڑ دے۔ اور یہ 3 خوبیاں اگر وہ اپنے نظام تعلیم کے اندر ڈال کے اپنی قوم میں پیدا کر لیتی ہے تو وہ لازماً طور قوموں کی امامت کر سکتی ہے۔ اسی لیے اقبال نے اپنے اس زمانے کے جو ٹیچر تھے، جو پیشوا تھے، جو مذہبی رہنما تھے، جو امام تھے، ان سے یہی گلہ کیا، قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، کیا جانے یہ 2 رکعت کے امام، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے۔ کہ اللہ کرے کہ تجھے وہ سارے خفیہ چیزیں نظر آنے لگ جائیں، تو وہ صاحب بصیرت ہو جائے، تجھے آنے والے ادوار کی جو مسائل ہیں، جو پرابلمز آنے والی ہیں، وہ نظر آنے لگ جائیں اور تو امامت کی حقیقت کو جان لے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارا پورا نظام تعلیم ہو یا وہ مدارس کا نظام ہو، ہم اپنی نئی نسل کو قیادت کے منصب پہ فائز ہونے کے لیے تیار نہیں کر رہے، ہم ان کو معاش کے لیے تیار کر رہے ہیں، ہم ان کو روزی روٹی کے لیے تیار کریں گے۔ ہم ڈاکٹر کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ ڈاکٹر کی تنخواہ زیادہ ہے۔ ہم فوج میں کیوں بھیجنا چاہ رہے ہیں؟ کہ فوج کو مربع، پروٹوکول اور ساری چیزیں ملتی ہیں، اس لیے نہیں کہ اس نے قوم کو یا امت کو یا انسانیت کو لیڈ کرنا ہے۔ جبکہ اقبال یہ چاہتے ہیں کہ تعلیم کا جو بنیادی مقصد ہے وہ قوموں کی امامت ہونا چاہیے، نہ کہ پیٹ کی فکر یا اپنے روزی روٹی کا انتظام۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذمہ لیا ہے، وہ جانوروں کو بھی دیتا ہے، پرندوں کو بھی دیتا ہے، وہ انسانوں کو بھی دے گا۔ اصل انسان کی معراج یہ ہے کہ وہ قوموں کو لیڈ کرے، وہ دوسروں کی رہنمائی کرے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ پھر اقبال نے نوجوانوں کو ایک امام کی خوبیاں بیان کی ہیں کہ کیسا امام ہونا چاہیے، آپ کی قیادت کیسی ہونی چاہیے، آپ کی لیڈرشپ کیسی ہونی چاہیے، کس طرح کا فرد ہو جس کو آپ اپنا لیڈر مانیں، جس کو اپنا امام مانیں، جس کو آپ اپنا قائد مانیں۔ بڑے خوبصورت الفاظ کے اندر اقبال نے کہا ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرمائے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے۔ تو اس وقت جو آپ دیکھتے ہیں ہمارے پورے نظام کے اندر، وہ آپ کا ٹیچر ہو، آپ کا پولیٹیکل لیڈر ہو، آپ کا امام ہو، آپ کا کوئی مدرس ہو، مربی ہو، وہ سارے لوگ ان چیزوں سے وہ آسانیاں کی طرف، وہ شارٹ کٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ مشکل آپ کے لیے زندگی مشکل تو کر ہی نہیں رہے، آپ کو مشکلات کے لیے نہیں، آپ کو شارٹ کٹ کے لیے تیار کر رہے ہیں، آپ کو عارضی مفادات کے پیچھے لگا رہے ہیں، آپ کو چھوٹے چھوٹے بینیفٹس کے پیچھے لگا رہے ہیں، بجائے اس کے وہ آپ کو یہ کہیں کہ آپ نے قوموں کی امامت کرنی ہے، قوموں کو آپ نے لیڈ کرنا ہے، قوموں کو آپ نے اس امت کی جو ہے وہ اپنے امامت کرنی ہے، اس کی لیڈرشپ کے رول کے اوپر جانا ہے۔ علامہ اقبال تعلیم کو ذریعہ سمجھتے ہیں کہ نئی نسل کو محنت، جفاکشی اور جرأت اور بہادری کے لیے تیار کیا جائے، ان کو جنگجو بنایا جائے، ان کو جفاکش بنایا جائے، ان کو محنت کرنے کا عادی بنایا جائے، جبکہ ہمارا تعلیمی نظام آسانیاں لانے کی اور ان کو آسانیاں بانٹنے کی کوشش کرتا ہے، جس کو اقبال نے کچھ یوں کہا، شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ یعنی اقبال یہ چاہتے ہیں کہ ان بچوں کو شاہین بنانا ہے، ان کو جفاکش بنانا ہے، ان کو شاہین کی جو خوبی ہیں وہ سارے آپ لوگ جانتے ہیں، وہ سخت جفاکوش ہوتا ہے، وہ مردار نہیں کھاتا، وہ عوام میں بھی اوپر بلندیوں کے اوپر پرواز کرتا ہے، وہ
جو ہے وہ مشکلات کا مقابلہ کرتا ہے۔ اقبال سمجھتے ہیں ہمارے جو خداوندان مکتب ہیں، جو مکتب کے متولی ہیں، جو مکتب کے انچارج ہیں یا استاد ہیں یا امام ہیں، وہ شہین بچوں کو حق بازی کا درس دے رہے ہیں بجائے اس کے کہ وہ ان کو شہین کی صفات ان کے اندر پیدا ہوں، جبکہ اقبال چاہتے ہیں کہ نوا پیرا ہو اے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شہین کا جگر پیدا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ اقبال تو یہ چاہتے ہیں کہ ایسی نوا پیرائی ہو، بلبل کے ترنم میں ایسا ساز اور ایسا درد ہو اور ایسا اس کے اندر ولولہ و امنگ ہو کہ یہ جو کبوتر کی طرح نازک اندام جسم ہیں جو ہماری نئی نسل کے، ان کے اندر شہین کا جگر پیدا ہو جائے۔ لیکن ہمارا علم یہ تو یہ ہے کہ ہم شہین بچوں کو بھی حق بازی کا درس دیتے ہیں اور ہمیں ان کو بھی ممولوں کے ساتھ بٹھاتے ہیں تاکہ وہ کہیں، اس لیے کہ ہمارا جو نظام تعلیم بنیادی طور پر یہ جو نظام تعلیم ہے دونوں سائڈ سے، جس کو اقبال نے کہا نا کہ دیار مغرب ہے تاجرانہ، دیار مشرق ہے رہبانہ، وہاں دگرگوں ہے لذا لذا، یہاں بدلتا نہیں زمانہ، کہ وہاں پہ تو اتنی تیزی سے چیزیں بدل رہی ہیں، وہ ساری تاجرانہ ایک تاجر مائنڈ سے بدل رہی ہیں، ان کا بھی المیہ ہے اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ دنیا اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور ہم وہیں پہ اسٹیٹک کھڑے ہیں، ہمارے یہاں کچھ نہیں بدلتا۔ تو دونوں نظاموں کے اندر خرابی ہے۔ اقبال چاہتے ہیں کہ ایسا نظام تعلیم ہو جو جدت کے اندر ہو، لیکن اس کے ساتھ کیا ہو، احساس ہو، اس کے ساتھ انسانیت ہو، اس کے ساتھ ہمدردی ہو، اس کے ساتھ دوسروں کے لیے رہنمائی ہو، اخوت اس کو کہتے ہیں، چبو جو کانٹا کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بیتاب ہو جائے، یہ جب تک نہیں۔ اور دوسری طرف محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن، کہ ایک طرف تو ستاروں پہ کمن ڈالی جائے لیکن دوسری طرف محبت اور اخوت کی یہ فراوانی ہو کہ کوئی کانٹا بھی کسی کو چبھے تو اس کا بھی درد محسوس کیا جائے۔ لیکن اس وقت مغرب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ترقی تو بہت کر رہا ہے، وہ چاند پہ اور ستاروں پہ اور مریخ پہ کمندے تو ڈال رہا ہے، لیکن انسانیت سے عاری ہو چکا ہے، اس کے لیے انسانیت کچھ میٹر نہیں کرتی۔ وہ ڈیزی کٹر بم پھینکے، وہ کچھ بھی پھینکے، انسانیت کا ستیہ ناش کر دے، لیکن وہ ان کے لیے امپورٹنٹ نہیں، ان کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کوئی ترقی کتنی کر رہے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف جو امت مسلمہ کی حالت یہ ہے کہ انسانیت تو کچھ نہ کچھ باقی ہے، لیکن دنیا کہاں جا چکی ہے وہ اس سے بہت پیچھے ہیں۔ جیسے اقبال نے جفاکشی کی بات کی، وہاں پہ اس نے امت کے نوجوانوں کی تن آسانی پہ بھی رونا رویا کہ تیرے صفحے ہیں افرنگی، تیرے قالین ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ کہ یہ جو تن آسانی ہے، محنت نہ کرنے کا، مشقت نہ کرنے کا جو ایک عادت ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے، یہ امت کو اور قوموں کو تباہ و برباد کر دے گی۔ جب تک آپ کے اندر محنت، جفاکشی اور ہمت، جرأت، بہادری، شجاعت نہیں ہے تو یہ خوبیاں اگر آپ کے اندر نہیں ہوں گی تو آپ دنیا میں ترقی نہیں کریں گے۔ اقبال کا جو نظریہ ہے وہ آپ کی تعلیم، آپ کا ایجوکیشن سسٹم آپ کو آزادی کے لیے اور آزادی سے زندہ رہنے کا ہنر سکھائے، زندہ قوموں کی طرح جینا سکھائے، نہ کہ غلامی پہ آمادہ کرے۔ جبکہ ہمارا تعلیمی نظام ہمیں غلامی پہ آمادہ کرتا ہے، جس کو اقبال نے کچھ یوں کہا، فیض فطرت نے تجھے دیدہ شاہین بخشا، جس میں رکھ دی ہے غلامی نے نگائے خفاش۔ اقبال یہ سمجھتے ہیں کہ غلامی کی جو زنجیر ہے، جو غلامی کی جو بیڑیاں ہیں، اگر آپ کا تعلیمی نظام ان کو کاٹ دینے کے اوپر کوئی توجہ نہیں دیتا، کوئی اس پہ فوکس نہیں کرتا، آپ کے استاد آپ کو آزادی سے رہنے کا ہنر نہیں سکھاتے، تو یہ تعلیم نہیں، یہ زہر قاتل ہے۔ اسی طریقے سے اقبال تعلیم کو روحانیت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اسلام اور وحدانیت اور اللہ سے قربت کا اور معرفت الہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اگر یہ نہیں ہے پھر یہ کسی کا ایجنڈا تو ہو سکتا ہے، تعلیم نہیں ہے، جس کو اقبال نے کچھ یوں کہا، خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے، مگر لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ۔ ہم سمجھتے تھے کہ لاہے کی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ اور پھر یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین مروت کے خلاف۔ اس وقت یہ جو پورا نظام تعلیم ہے، یہ جو کلیسا کا نظام تعلیم ہے، یہ حالات پرستی کو فروغ دینے کے لیے، ہمارے دلوں سے دین کو نکالنے کے لیے جدوجہد کر رہے، جس کو اقبال نے ایک اور جگہ کہا ہے کہ روح محمد ان کے بدن سے نکال دو، یہ بنیادی طور پر ان کا ایجنڈا ہے۔ اور اگر یہ ایجنڈا ہے تو اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور علم کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کے عقل کو، آپ کے دل کو، آپ کی سوچوں کو، آپ کے دماغ کو پاک و صاف کرے۔ اگر وہ نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تعلیم نہیں ہو رہی، جس کو اقبال نے کچھ یوں کہا، دیکھیے چلتی ہے مشرق کی تجارت کب تک، شیشہ دین کے عوض جام و سبو لیتا ہے مداوع جنون نشتر تعلیم جدید، میرا سرجن رگ ملت سے لہو لیتا ہے۔ کہ آپ دین کے بدلے میں اگر آپ
تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دین دے کے آپ کوئی مراد حاصل کر رہے ہیں، کوئی اپنے آسانیاں حاصل کر رہے ہیں، آپ جامع و سبو لے رہے ہیں، تو یہ آپ بہت بڑا خسارہ کر اپنے متاع حیات کھو رہے ہیں، اپنے متاع دین کھو رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اقبال جو موجودہ نظام تعلیم کو روحانیت کا قتل سمجھتے ہیں، جو مغرب کی تہذیب کا چکا چوند جو تہذیب ہے اور جو تعلیم اور ترقی ہے، اس کو روح کی موت قرار دیتے ہیں، روحانیت کے لیے زہر قاتل قرار دیتے ہیں، جس کو یوں کہا گیا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خام و پیج میں الجھا ایسا آج تک فیصلہ نفع و زر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شاہوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ یعنی وہ اپنے اندر کی تاریکی کو دور نہیں کر سکا، بظاہر وہ پوری دنیا میں اس نے روشنی پھیلا دی، لیکن اپنے اندر کی غلاظت اور جو تاریکی اس کو دور نہیں کر سکا۔ اور اسی طریقے سے نظام تعلیم کے اوپر تنقید کرتے ہوئے نے کہا، گلا تو گونڈ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ اور پھر کہا، اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ۔ یہ جو موجودہ مدرسہ و خانقاہ ہے، دونوں کے اندر زندگی کی حرارت اور رمق موجود نہیں ہے، جو ایک مطلوب ہے انسان کے لیے۔ پھر اسی کو موجودہ نظام تعلیم کو تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا، ہند میں حکمت دین کوئی کہاں سے سیکھے، نہ کہیں لذت کردار نہ افکار حمیق، حلقہ شوق میں وہ جرت اندیشہ کہاں، محکومی و تقلید و زوال تحقیق، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ کہ یہ جو نظام تعلیم ہے یہ تحقیق سے آ رہی ہے، یہ آپ کو تقلید کے اوپر آمادہ کر رہا ہے، یہ آپ کو محکوم کر رہا ہے، آپ کو غلامی کی طرف لے کے جا رہا ہے، نہ کہ آزادی کی طرف، نہ کہ زندہ قوموں کے جو طور اتواروں نے وہ سکھا رہا ہے۔ اقبال موجودہ نظام تعلیم کو خود ہی کا بھی قاتل سمجھتے ہیں کہ یہ نظام تعلیم جو ہے وہ خود ہی کو پروان چڑھانے کے بجائے خود ہی کو قتل کر رہا ہے، خود ہی کو ختم کر رہا ہے، جس کو اقبال نے کچھ یوں کہا، اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات، بہتر ہے کہ بیچارے ممولوں کی نظر سے پوشیدہ رہیں بعض کے احوال و مقامات، محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی، موسیقی و صورت گری و علم نباتات۔ کہ یہ جو موجودہ نظام تعلیم ہے، ان کا پورا مطمع نظر یہ ہے کہ آپ کو موسیقی سکھا دی جائے، آپ کو اچھا گنگنانا سکھا دیا جائے، آپ کو انسان کی باڈی اناٹومی کے اوپر آپ کو تعلیم دی جائے، جو میڈیکل کی پوری تعلیم ہے، جو سرجری کی پوری تعلیم ہے، پھر پودوں کے اوپر آپ کو باٹنی کے اوپر تو بہت تعلیم دی جائے، لیکن خودی کا اور جو انسان کی اندر کی معرفت کا ہے، جو اندر کے انسان کی تربیت اور اس کی پاکیزگی کا جو درس ہے وہ چھوڑ دیا جائے۔ اور یہی آج کے مغرب کا سب سے بڑا علم یہ ہے کہ باقی ساری چیزوں کا علم ہے، وہ باقی ساری چیزوں کے بارے میں وہ جانتا ہے، اپنے اندر کو صاف کرنے کے لیے، اپنے اندر کو پاک کرنے کے لیے، اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے، اس رب کو پہچاننے کے لیے وہ تیار نہیں ہے جس نے ان ساری انسانیت کو، ان سارے جانوروں کو، حیوانات و نباتات کو پیدا کیا ہے۔ اسی لیے اقبال نے موجودہ نظام تعلیم کے اندر پڑھانے والے اساتذہ کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ وہ اس کام کے لیے قابل ہی نہیں ہے کہ جو اس قوم کی نئی نسل کی تربیت کر سکیں، جو جس لیول پہ ان کی تربیت کی ضرورت ہے وہ یہ کر ہی نہیں سکتے، جس کو اقبال نے کچھ یوں کہا، مقصد ہو اگر تربیت لال بدخشاں، بے سود ہے بٹکے ہوئے خورشید کا پرتو۔ یعنی یہ جو خورشید ہیں یہ اپنی راہ سے گمراہ ہوئے ہیں، ان کا پرتو اگر آنے والی نئی نسل پہ پڑا تو وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے، وہ بھی بھٹک جائیں گے۔ لہٰذا ان جو ہمارے لال ہیں، ہمارے جو آنے والی نسلیں ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، ان کو ان سے بچا کے رکھنا چاہیے۔ دنیا ہے روایات کے پھندوں میں گرفتار، کیا مدرسے والوں کی تکو دو کر سکتے تھے جو اپنے زمانے کی امامت، وہ کون دماغ اپنے زمانے کے ہیں پیرو۔ کہ جنہوں نے امامت کرنی تھی، جنہوں نے قوم کو اور آنے والی نسل کو امامت کے لیے تیار کرنا تھا، وہ خود پیروی کر رہے ہیں، وہ خود تقلید کر رہے ہیں، وہ خود کسی کے غلامی میں ہیں۔ تو ایسے اساتذہ کے اگر آپ زیر تربیت اپنے نئی نسل کو دیں گے تو وہ ان کو بھی غلام بنا دیں گے، بجائے اس کے کہ ان کو امام بنائیں۔ اقبال کے نظریہ تعلیم، اقبال کے نظام تعلیم، اقبال کے فلسفہ تعلیم کی اگر چند نکات کے اندر ہم بات کریں تو اقبال پہلی چیز خودی کو بہت زیادہ تو کہتے ہیں کہ تعلیم کا بنیادی مقصد، علم کا بنیادی مقصد ایک انسان کی خودی کو پروان چڑھانا چاہیے، نہ کہ ان کو غلام بنائے، نہ کہ ان کو پیٹ کے لیے اور روزی اور روٹی اور معاش کے لیے ان کو تیار کرے، بلکہ ان کو اس کی خودی کو پروان چڑھائے، اس کو بڑا خواب دکھائے، اس کو امامت و قیادت کے لیے تیار کرے، اور اس کو انسانیت کی بھلائی اور رہنمائی اور اس کی قیادت کے لیے تیار کرے۔ تو جبکہ ہمارا نظام تعلیم اس کے لیے نہیں تیار کر رہا۔ میں آپ سارے لوگوں سے یہ کہوں گا کہ اقبال کو ضرور پڑھیے اور اپنے بچوں کو اور اپنے جو نئی نسل ہے اس کو اقبال سے ضرور متعارف کروائیے۔ اس سے زیادہ ویژنری
شاعری آپ کو شاید ہی کہیں پہ بھی ملے گی۔ المیہ یہ ہے کہ یورپ آج شیکسپیئر کو گزرے 5 صدیوں ہو گئی ہیں، آج بھی وہ شیکسپیئر کے گن گاتے ہیں، لیکن ہم اقبال کو بھی گزرے 100 سال نہیں ہوئے اور ہم اقبال کو تقریباً بھول چکے ہیں۔ آج کے دن کی مناسبت سے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اقبال کو ضرور پڑھیے اور اپنے آنے والی نسلوں کو اقبال سے ضرور متعارف کروائیے۔ ملیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔